جب ہم 1960 کی دہائی کے انگلینڈ کا سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ نارفولک کے ایک پرسکون دیہی علاقے میں کچھ بہت پرانی اور تاریک قوتیں انگڑائی لے رہی تھیں۔ وہ ہمیں ایک ایسی کہانی کی طرف لے جاتے ہیں جس میں ٹوٹے ہوئے قلعے سے ہیں، ویران قلعے ہیں، اور کالے جادو کی پرسرار رسمیں۔ اور یہ کہانی صرف ڈراؤنی نہیں ہے بلکہ یہ انسانی نفسیات کی گہرائیوں میں بھی لے جاتی ہے۔ تو آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ کیا یہ سب کسی کا بھونڈا مذاق تھا؟ یا پھر محبت، حسد اور نفرت میں ڈوبا کوئی شخص واقعی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا؟ آئیے اس معاملے کی جڑ تک پہنچتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے 13 ستمبر 1963 سے۔ جگہ ہے کیسل رائزنگ کا ایک 800 سال پرانا قلعہ۔ ذرا سوچیں، صبح سویرے ایک ملازم کام پر آتا ہے اور قلعے کے مرکزی دروازے پر اسے ایک انتہائی عجیب و غریب منظر نظر آتا ہے۔ وہاں دو انسانی پتلے رکھے تھے، ایک مرد کا ایک عورت کا، اور ان دونوں کے ٹھیک بیچ میں بھیڑ کا ایک سیاہ دل پڑا تھا۔ اس میں شہفنی یعنی ہاتھورن کی 13 نکیلی ٹہنیاں چبھ ہوئی گئی تھیں، اور قریبی زمین پر کوئلے سے کچھ عجیب سی علامتیں بھی بنی ہوئی تھیں۔ پہلی نظر میں تو یہ کسی نوجوان کی شرارت لگ سکتی ہے، کسی نے ڈرانے کے لیے یہ سب کر دیا، لیکن یہاں تفصیلات بہت عجیب ہیں۔ مطلب 13 ٹہنیاں ہی کیوں؟ اور خاص طور پر شہفنی کی ہی کیوں؟ اس درخت کی کوئی خاص اہمیت ہے ایسی روایات میں؟ بالکل، یہی وہ تفصیلات ہیں جو اسے ایک عام شرارت سے الگ کرتی ہیں۔ شہفنی کا درخت پرانی لوک روایات میں درد، حفاظت اور دل کے معاملات سے جڑا ہے۔ اور 13 کا عادت؟ وہ تو ویسے ہی بدقسمتی اور جادو ٹونے سے منسلک سمجھا جاتا ہے۔ مطلب یہ سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا، یہ کوئی اتفاق نہیں لگتا۔ اور وہ جو زمین پر بنی علاماتیں تھیں، ایک ذریعے کے مطابق ان میں جانوروں کے دانت بھی استعمال ہوئے تھے۔ جی، ایک علامت میں دانتوں کا استعمال یہ ظاہر کرتا ہے کہ جادو کرنے والا چاہتا ہے کہ پھٹکارے کے دانت اس کی مخالف عورت کے دل کو نوچیں۔ تجزیہ کرنے والے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ایک محبت کی تکون کا معاملہ ہے۔ یہ پتلے ایک مرد اور اس کی شادی شدہ معشوقہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور یہ سب کرنے والی کوئی تیسری لڑکی ہے جو اس رشتے کو توڑنا چاہتی ہے۔ قلعے کے دروازے پر یہ سب رکھ کر وہ شاید ان دونوں کو بدنام بھی کرنا چاہتی تھی۔ بالکل، یہ غصے، ذلت اور بدلے کا ایک بہت طاقتور اظہار ہے۔ ایک اور اہم نکتہ، یہ رسم چاند کے گھٹنے کے دنوں میں کی گئی، یعنی جب چاند پورا ہونے کے بعد گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ تو اس وقت کا انتخاب بھی علامتی تھا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ چاہتی تھیں کہ ان کا رشتہ بھی چاند کی طرح گھٹ کر ختم ہو جائے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل ایک ہی مقصد کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اس رشتے کی تباہی۔ یہ ایک بہت واضح پیغام تھا۔ تقریباً 4 مہینے بعد، جنوری 1964 میں، کہانی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے۔ قریبی گاؤں بورسی کی ایک ٹوٹی ہوئی کلیسا میں 2 اسکولی بچوں کو کچھ ملتا ہے جو اس غصے والی تصویر سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ وہاں کا منظر بالکل مختلف تھا۔ اس بار کوئی پتلے نہیں تھے، کوئی نفرت کا اظہار نہیں تھا۔ زمین پر کوئلے کا ایک دائرہ بنا تھا، اور اس کے بیچ میں ایک کالی موم بتی رکھی تھی۔ پاس ہی بھیڑ کا وہی دل پڑا تھا جس میں شفنی کی ٹہنیاں تھیں، لیکن اس بار ماحول میں غصے کے بجائے ایک التجا یا امید کا عنصر تھا۔ اس کے 2 ممکنہ تشریحات کی جا سکتی ہے۔ پہلی تو یہ کہ شاید لڑکی کو لگا کہ اس کا جادو کام کر گیا اور اس کا محبوب اس کے پاس واپس آ رہا ہے، تو یہ ایک طرح کی شکرانے کی رسم تھی۔ اور دوسری تشریح یہ ہے کہ وہ اب بھی دعا کر رہی تھی کہ اس کا محبوب واپس آ جائے۔ جادو کی دنیا میں دائرے کے اندر موم بتی کو ایک طاقتور جنسی علامت سمجھا جاتا ہے جو 2 لوگوں کے ملاپ کی خواہش کو ظاہر کرتی ہے۔ تو نفرت سے امید کی طرف ایک سفر، لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اس کا اگلا باب ان سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ اسی دوران بیبنگلا نامی ایک اور ویران کلیسا میں ایک 11 سالہ لڑکے کو جو کچھ ملا وہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ وہ تیسرا واقعہ اس کہانی کا تاریک ترین موڑ تھا۔ وہاں ایک عورت کا مومی پتلا ملا اور اس کے دل میں ایک بڑا کانٹا چبھا ہوا تھا۔ پتلے کے اوپر دیوار پر ایک کالی موم بتی جل رہی تھی اور نیچے فرش پر بھیڑ کا وہی زخمی دل پڑا تھا۔ مومی پتلا جس کے دل میں کانٹا ہو، یہ تو سیدھا ووڈو ڈالز جیسا تصور لگتا ہے۔ اس کا مطلب تو بہت واضح ہے۔
یہ سیدھا موت کا جادو یعنی ڈیتھ اسپیل تھا۔ اب معاملہ رشتہ توڑنے یا محبوب کو واپس پانے سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ اب جادو کرنے والا اس عورت کی موت چاہتا تھا۔ جی، اب امید اور انتظار کا دور ختم ہو چکا تھا اور اب صرف اور صرف تباہی مقصود تھی۔ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ ایک امید بھری رسم کے بعد اچانک موت کی خواہش؟ اس کی بھی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی اور زیادہ خوفناک وجہ یہ ہے کہ شاید اس کا محبوب اس کے پاس واپس آ گیا تھا اور اب وہ حسد اور بدلے کی آگ میں اپنی مخالف کو راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دینا چاہتی تھی۔ دوسری وجہ زیادہ المناک ہے کہ شاید اس کا محبوب عارضی صلح کے بعد واپس اپنی پرانی معشوقہ کے پاس چلا گیا اور اس دھوکے نے لڑکی کو مایوسی کی اس انتہا پر پہنچا دیا جہاں اسے موت کے سوا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو بہت ہی پریشان کن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان علامتوں کے پیچھے کوئی عام شرارتی نوجوان نہیں بلکہ ایک ایسا شخص ہے جو شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہے۔ اور یہی اس پورے واقعے کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جو شخص اس قسم کی رسمیں کر سکتا ہے وہ جذباتی طور پر انتہائی غیر مستحکم ہے۔ ماہرین کا ماننا تھا کہ جب اس شخص کو یہ احساس ہوگا کہ اس کے جادو سے وہ عورت مر نہیں رہی تو وہ خود کوئی عملی قدم اٹھا سکتا ہے۔ بالکل، اس بات کا شدید خطرہ تھا کہ وہ جادو سے نکل کر حقیقی جسمانی تشدد پر نہ اتر آئے۔ تو یہ صرف علامتی خطرہ نہیں تھا بلکہ ایک حقیقی خطرے کی گھنٹی تھی۔ یہ معمہ کبھی حل نہیں ہوا۔ یہ واقعات نارفولک کی لوک کہانیوں کا حصہ بن کر رہ گئے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ لڑکی کون تھی، اس کا محبوب کون تھا یا اس کی مخالف عورت کا کیا انجام ہوا۔ یہ کہانی وقت کی دھند میں کہیں کھو گئی۔ تو ان تمام واقعات کو جوڑ کر دیکھیں تو ایک مکمل نفسیاتی ڈرامہ سامنے آتا ہے۔ ایک محبت کی کہانی جو حسد، غصے، امید اور آخر میں موت کی خواہش میں بدل گئی۔ اور یہ 1964 کا واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسانی جذبات کی شدت وقت اور ٹیکنالوجی کی تبدیلی سے بے نیاز ہوتی ہے۔ بالکل، آج ہم ایک سائنسی دور میں رہتے ہیں لیکن محبت اور نفرت کے بنیادی جذبات تو ویسے ہی ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب انسان کو لگتا ہے کہ وہ بے بس ہے تو وہ غیر منطقی اور قدیم راستے اختیار کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتا۔ اور یہیں پر ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ تو 60 سال پرانا ہے لیکن کیا وہ بنیادی انسانی خواہش یعنی دور بیٹھ کر کسی کی زندگی پر اثر انداز ہونے کی کوشش آج ختم ہو گئی ہے؟ یہ بہت اچھا نکتہ ہے۔ ذرا سوچئے، آج کے ڈیجیٹل دور میں جب کوئی شخص کسی کی سوشل میڈیا پروفائل پر غصے اور نفرت سے بھرے کامنٹس کرتا ہے یا کسی کو آن لائن بدنام کرنے کی مہم چلاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی تو وہی جذبہ کارفرما ہوتا ہے۔ وہ بھی تو تکلیف پہنچانے کی، کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی ایک رسم ہی ہے، بس اوزان بدل گئے ہیں۔ مومی گڑیا اور بھیڑ کے دل کی جگہ اب کی بورڈ اور اسکرین نے لے لی ہے۔ شاید یہ جدید دور کا ڈیجیٹل جادو۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی ان قدیم جبلتوں سے آگے بڑھ پائے ہیں یا صرف ان کے اظہار کے طریقے بدل گئے ہیں؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جو ان ذرائع کے مطالعے کرنے کے بعد ذہن میں رہ جاتا ہے۔ تو یہ تھی نارفولک کے پراسرار واقعات کی کہانی۔ آپ کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی ضرور پوچھیں۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔